الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 تا 90 آپ احباب کے سامنے تلاوت. سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 تا 90 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فما لکم، سو کیا ہو گیا تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، منافقوں کے دو گروہ کے بارے میں. فما لکم، سو کیا ہو گیا تمہیں، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین، دو گروہ ہو گئے. سو تمہارے دو گروہ ہو گئے، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں. فما لکم، سو کیا ہو گیا تمہارے دو گروہ کا، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں. واللہ ارکسہم، سو اللہ نے انہیں الٹا پھیر دیا، بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے. اتریدون، تم چاہتے ہو اور تم ارادہ کرتے ہو، ان تہدو، یہ کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے،
فلن تجد له سبیلا، سو ہرگز تو اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاوے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور تم پسند کرتے ہو اور وہ پسند کرتے ہیں، وَدُّوا، اور وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کَمَا كَفَرُوا، جیسا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، سو ہو جاؤ برابر، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، سو تم لوگ ہو جاؤ برابر، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، سو ہرگز تم لوگ نہ بناؤ ان کو دوست، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، سو نہ بناؤ تم لوگ ان لوگوں کو اولیاء دوست، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ لوگ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، پشت پھیرے، فَخُذُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم لوگ ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، سو نہ بناؤ تم لوگ ان کو دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی مددگار، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، جو مل جاتے ہیں ایسی قوم کی طرف، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، مگر وہ لوگ جو مل جائیں ایسے لوگوں کی طرف، ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق، کوئی معاہدہ ہے، او جاؤکم، یا وہ آئے تمہارے پاس، حصرت صدورہم، کہ ان کے دل تنگ ہو گئے، ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ لڑے تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑے آپس میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو ان کو مسلط کر دیتا، علیکم، تم لوگوں پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، سو البتہ وہ لڑتے تم سے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کرے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو تم لا قتال کرو ان سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ ڈال دیں تمہاری طرف صلح نامہ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، سو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے، علیہم، ان لوگوں کے خلاف، سبیلا، کوئی راستہ۔ ان آیات کریمہ میں منافقین کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا ہے، اور آخر کی آیات کریمہ میں قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں منافقین کی ایک جماعت، واقعہ دراصل یہ تھا کہ جن کے بنا پر اللہ نے ان آیات کریمہ کا نزول فرمایا، واقعہ دراصل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، 30 افراد تھے یا 40 افراد تھے یا 50 افراد تھے، تینوں قول ملتے ہیں، مفسرین نے تینوں طرح کے اقوال نقل فرمائے، 30 ان کی تعداد تھی، 40 ان کی تعداد تھی
یا پھر 50 ان کی تعداد تھی۔ تو منافقین تو یہ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کی جو ہے ہم لوگوں نے بارے میں سنا تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر اسلام کے متعلق احکامات اور مسائل سنیں۔ اب وہ ایسے انداز میں آئے کہ ان سے بڑھ کر دیانتدار سچا کوئی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ طلب یوں محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ اسلام سے ان لوگوں کو لگاؤ ہے، محبت ہے، اور اسلام کی طرف یہ لوگ جو ہے یہ مائل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کا جوابات دیے۔ تو یہ لوگ چند دن مسلمانوں کے پاس رکے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس رکے۔ اب اندازہ کریں 30 لوگوں کی جماعت تھی یا 40 لوگوں کی جماعت تھی یا 50 لوگوں کی جماعت تھی، اور یہ کئی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کی خوب خدمت کی، خوب ان کا اکرام کیا، خوب ان کی عزت کی، خوب ان پر خرچ کیا، خوب ان کا خیال کیا۔ تو یہ لوگ پھر چند دن جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، مسلمانوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ دیکھیے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، آپ لوگوں کو ہم نے سچا پایا، آپ لوگوں کو اسلام کو ہم نے برحق جانا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو، خاندان کے افراد کو بھی ہجرت کے لیے لے کر آئے، ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف انہیں بھی ساتھ لے کر آئے۔ تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم واپس جائیں اور جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور خاندان کے لوگوں کو لے کر آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اب وہ لوگ چلے گئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، مہینہ گزر گیا۔ ان لوگوں کے طرف سے نہ تو کوئی پیغام آیا، نہ ہی ان لوگوں نے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی ان لوگوں نے کسی جو ہے وفد کو بھیجا کہ کوئی جا کر وہاں جا کر اطلاع کر دیتا کیا مجبوری ہے، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، کچھ نہیں، کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اب جب اتنے دن گزر گئے، اب مسلمانوں نے کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ بندے، یہ لوگ کئی دنوں تک ہمارے درمیان رہے، یہ تو بہت اچھے لوگ تھے اور بہت نیک لوگ تھے اور علم کی پیاس لے کر آئے تھے، اسلام سے محبت کے خاطر آئے تھے، اور یہ لوگوں نے ہمارے درمیان کئی دن گزارے، تو یہ لوگ تو بہت اچھے تھے، تو ہو کیا گیا ان لوگوں کو؟ کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی علم سے کوئی شخص آیا نہیں ہے، ہجرت کے لیے بھی نہیں آئے۔ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ حسن و سلوک کیا، کئی دن بیت گئے، ساتھ گزرے ہیں، اب یاد تو بس گئی، ان کی طرف ذہن مائل ہوا۔ اب مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت کہنے لگی کہ وہ لوگ منافق تھے، وہ لوگ منافق تھے، اور کہنے لگے کہ وہ لوگ جو ہے ہم لوگوں کو جاسوسی کرنے آئے تھے، مسلمانوں کی، ہم لوگوں کی جاسوسی کرنے آئے تھے، یعنی مسلمانوں کی جاسوسی کرنے آئے تھے، علم کی طلب لے کر نہیں آئے تھے، علم کی پیاس لے کر نہیں آئے تھے، اسلام سے محبت کی بنا پر نہیں آئے تھے۔ تو ایک گروہ یہ کہنے لگا، دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں، ہو سکتا ہے وہ آنا چاہتے ہو لیکن اپنے خاندان والوں کو سمجھا رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، کوئی مجبوری ایسی بن گئی ہوگی کہ جس کی بنا پر وہ آ نہیں سکے، کوئی رکاوٹ بن گئی ہوگی، یا خاندان کے لوگ تیار نہیں ہو رہے ہوں گے، ان کے اپنے لوگ تیار نہیں ہو رہے ہوں گے، تو وہ ان کو سمجھا رہے ہوں گے
آ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ منافق تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اب مسلمانوں کی یہ دو جماعتیں بن گئی، جس کے بارے میں اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، کیا ہو گیا تم لوگوں کا منافقین کے بارے میں کہ فئتین، کہ دو گروہ بن گئے، مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، یعنی ایک کی کچھ رائے تھی، ایک کی کچھ رائے تھی، دونوں کی رائے جداگانہ تھی۔ تو ایک کہنے لگا کہ بھی وہ تو آ رہے ہوں گے اور آ جائیں گے، وہ سچے مسلمان تھے، طلب لے کر آئے تھے، منافق نہیں تھے۔ ایک کہنے لگا نہیں، وہ جان بوجھ کر نہیں آئے، وہ جاسوسی کرنے آئے تھے، وہ اسلام کی طلب لے کر نہیں آئے تھے، اسلام سے محبت کی بنا پر نہیں آئے تھے۔ اب دونوں جماعتوں کے جب یہ آپس میں اس طرح رائے جداگانہ ہو گئی، مختلف ہو گئی، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا، اور قرآن کریم نازل ہوا اور اس میں ان لوگوں کی سچائی اور بددیانتی کو واضح کر دیا کہ وہ سچے مسلمان تھے یا بے دین لوگ تھے، جاسوسی کرنے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور فرمایا فَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، فِي الْمُنَافِقِينَ، منافقین کے بارے میں، فئتین، کہ دو گروہ ہو گئے، مسلمانوں کے یعنی دو گروہ بن گئے، ایک کی کچھ رائے ہے، ایک کی کچھ رائے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ أَرْقَصَهُمْ، اللہ نے انہیں الٹا پھیر دیا، بِمَا كَسَبُوا، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ کمائی کیا تھی؟ اعمال سیئہ کی، کفر کی، شیطانی کاموں کی، برے کاموں کی۔ وہ کافر تھے، وہ منافق تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، اسلام کی طرف لے کر نہیں آئے تھے، تو جیسے آئے تھے ایسا ہی اللہ نے واپس پھیر دیا، کچھ استفادہ حاصل کر کر نہیں گئے، اللہ نے واپس ان کو پھیر دیا۔ فرمایا اتریدون، تم یہ چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دے دو، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ پھر فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، سو ہرگز تو اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاوے گا، ہرگز تو اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاوے گا۔ اب مسلمانوں کی خواہش یہ تھی وہ آ جائے، وہ تو سچے مسلمان تھے، وہ تو بڑی طلب لے کر آئے تھے، ظاہر وہ چند دن جب گزرے تو محبت بھی بڑھ گئی، تعلقات بھی بڑھ گئے، اور ان کے ساتھ ہمدردی، بھائی چارگی بھی بڑھ گئی، اور کیونکہ جب چند دن ساتھ گزرے ہیں، گپ شپیں لگی ہیں، مجلسیں قائم ہوئی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق چلا ہے، دل لگی چلی ہے، تو اب ان کے طرف ذہن تو مائل ہو نہیں تھے، تو اب ان کی خواہش تھی کہ وہ لوگ آ کیوں نہیں رہے، محبت ہو گئی تھی نا، اب اتنے دن ہو گئے وہ آ کیوں نہیں رہے، ایک مہینہ گزر گیا، آ کیوں نہیں رہے، اب طلب تھی۔ تو جبکہ حقیقت یہ تھی وہ تو منافق تھے، وہ تو جاسوسی کرنے آئے تھے، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا، کفر ہی کی حالت میں، کفر ہی لے کر آئے تھے، علم کی طلب میں آئے نہیں تھے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو واپس پھیر دیا، واپس لوٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو، جبکہ اللہ نے انہیں گمراہ کر دی، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر فرمایا تو اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاوے گا ہدایت کا، ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وَدُّوا، وہ لوگ چاہتے کہ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ وہ کافر ہو گئے، یعنی وہ کافر تھے، منافق تھے، ان کی خواہش تو یہ ہے جس طرح وہ خود کفر پر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، سو ہو جاؤ تم لوگ برابر۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، نہ بناؤ تم ان لوگوں سے، ان لوگوں کو دوست، یہاں تک کہ وہ لوگ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ اگر وہ ہجرت کر لے تو سمجھ میں آتی ہے وہ بات سچی ہے، وہ سچے مسلمان۔ جب ہجرت نہیں کی اور وعدے کر کر یہاں سے گئے تو سمجھ گئے کہ بھئی وہ تو کافر تھے، جاسوسی کرنے آئے تھے، پکے مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ جو منافق تھے تو اب وہ مسلمان نہیں رہے، منافق تھے، مسلمان نہیں تھے، تو اب ان سے کسی بھی طرح کی دوستیاں نہ لگاؤ، اب ان سے کسی بھی طرح کے تعلقات نہ نبھاؤ۔ تو فرمایا وہ تو کافر تھے، ہاں اگر وہ ہجرت کر لے تو سمجھ میں آتی ہے وہ پکے مسلمان ہیں۔
سچے مسلمان اسلام کے خاطر انہوں نے اپنے گھر بار جائیدادوں کو اہل علاقہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو گئے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے، تو اب یہ مسلمان ہیں تو مسلمان سے دوستی لگا سکتے ہو، مسلمان سے تعلقات نبھا سکتے ہو، مسلمان سے دل لگی کر سکتے ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیرے فَخُذُوهُمْ، تو پھر تم ان کو پکڑو۔ اب یہ منافقین کافر ہیں، وہ تو دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، تو جب کبھی موقع مل جائے ان سے جہاد کرنے کا، لڑنے کا، اور وہ تم سے مقابلے کے لیے آئیں، تو پھر تم یہ نہ سوچنا کہ یہ تو ہمارے دوست بن گئے تھے، انہوں نے تو ہمارے ساتھ چند دن گزارے، ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، خاطر تواضع کی، اور ہمارے ان سے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ سمجھ کر تم ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ، ان سے لڑائی نہ کرو، ان سے جہاد نہ کرو۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اگر وہ تمہارے مقابلے کے لیے آ جائے، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو پھر تم ان کے خیال نہ کرو، ان سے لڑو، ان کے خلاف جہاد کرو، ان کے ساتھ قتال کرو۔ تو فرمایا فَخُذُوهُمْ، تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم لوگ ان لوگوں کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ بناؤ، نہ رکھو، نہ بناؤ ان سے تم ان کو دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی مددگار، کیونکہ وہ سچے مسلمان ہیں، اور جو سچا مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمانوں کا سچا دوست ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ایسے کافروں سے نہ دوستیاں رکھنی ہیں، نہ ایسے کافروں کے ساتھ محبت رکھنی ہے، ایسے کافروں سے نفرت کرنی ہے ان کے کفر کی بنا، ان کے کفر کی بنا پر۔ تو وہ منافقین تھے، وہ کافر تھے اور جاسوسی کرنے آئے تھے، لہذا تم ان سے دوستیاں نہ لگاؤ۔ تو یہاں پر ایک آیت کریمہ آئی کہ اللہ رب العزت جسے گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت پر لاتا ہے تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ انسان کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ ہی نے گمراہ کرنا ہے، اللہ ہی نے ہدایت دینی ہے، تو انسان کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے اسے گمراہ کرنا ہے تو وہ گمراہ رہے گا، اللہ نے اسے ہدایت یافتہ کرنا ہے تو وہ ہدایت پر رہے گا۔ تو انسان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، کافر ہے یا مسلمان ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ اللہ رب العزت جسے ہدایت دیتے ہیں اس کی طلب پر دیتے ہیں، جسے گمراہ کرتے ہیں اس سے اس کی بے طلبی پر کرتے ہیں۔ اگر انسان کے اسلام کی طرف رجحان ہے، محبت ہے، طلب ہے کہ میں سیدھے راستے پر چل پڑوں، ہدایت والے راستے پر چل پڑوں، حق والے راستے پر چل پڑوں، تو پھر وہ یقیناً اس کے دل میں طلب آئے گی اور اس طلب کے نتیجے میں اللہ اسے ہدایت یافتہ کرے گا۔ لیکن جس کے دل میں طلب ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہے، ہدایت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، تو وہ سچے حق کی طرف پیاس ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ حق کی طرف متوجہ نہیں کرتے، مائل نہیں کرتے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ رب العزت چناؤ کرتا ہے، مائل کرتا ہے اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان کرتا ہے، یا ہے جو ہے ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا اس مائل چناؤ کی بنا پر، مائل ہونے کی بنا پر اللہ اسے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا اسلام کی طرف ذہن ہی مائل نہیں ہوتا، اسلام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کے دل میں پیاس ہی نہیں ہے علم کی، اسلام کی، تو اللہ رب العزت پھر ایسے شخص کو ہدایت کے راستے پر نہیں چلاتا، ہدایت کے راستے پر نہیں چلاتا۔ وہ بے طلب ہے تو بے طلب کو کفر ہی کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو مائل ہوتے ہیں ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان معاہدہ ہے۔ اصل میں یہ اویمر، یہ قبیلہ بنو خزاع کا سردار تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ ایسا قبیلہ تھا جو غیر جانبدار تھا، یعنی تھا کافر، لیکن نہ تو وہ مسلمانوں سے لڑتا، نہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتا، اور جو سازش کرتے یا مسلمانوں سے لڑتے ان کا بھی یہ ساتھ نہ دیتا تھا، قبیلہ بنو خزاع۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ نہ لڑتا ہے، نہ تمہارے خلاف سازشیں کرتا ہے، نہ ہی لڑنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ قبیلہ ایسا ہے کہ تم نے ان سے
قتال نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح پر وہ لوگ جو ان قبیلے والوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتے، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، تو جس طرح اب یہ عمل میں ہے، محفوظ ہے، ان کے ساتھ تم نے ہتھیار نہیں اٹھانا قبیلہ بنو خزاعہ کے خلاف، اسی طرح ان لوگوں کے خلاف بھی تم نے ہتھیار نہیں اٹھانا کہ جن کی ان سے دوستیاں ہو گئی، ان کے ساتھ تعلقات ہو گئے اور ان کے ساتھ محبت ہو گئی۔ تو قبیلہ بنو خزاعہ کیونکہ غیر جانبدار ہے، نہ کافروں کا ساتھ دیتا ہے، نہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا ہے، اور ان کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، تعلقات جو ہے اچھے طریقے سے چل رہے ہوں، تو اسی طرح ان لوگوں کے خلاف بھی تم نے ہتھیار نہیں اٹھانا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر قبیلہ بنو خزاعہ کا ذکر فرما رہے کہ مگر وہ لوگ جو مل جاتے ہیں ایسی قوم کی طرف جو جن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، یعنی بنو خزاعہ کی طرف آ کر کچھ لوگ باہر کا آ کر مل جاتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتے ہیں۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا تمہارے پاس آئے کہ ان کے دل سینے تنگ ہو گئے، ان یقاتلوکم، کہ وہ قتال کرے تم سے، او یقاتلو قومہم، یا وہ لڑے آپس میں، ولو شاء اللہ لسلطہم، یعنی اگر ایسا ہے کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں یا تم آپس میں وہ لڑتے ہیں تو پھر تم بھی ان سے قتال کر سکتے ہو، لیکن وہ تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، تمہارے خلاف سازش نہیں کرتے، تم ان سے قتال نہیں کرتے، تو تم نے بھی ان سے قتال نہیں کرنا، تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان لوگوں کو مسلط کر دیتا تم لوگوں پر، فَلَا قَاتَلُوكُمْ، پھر وہ تم سے لڑتے، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، لیکن اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو تم ان سے قتال نہ کرو، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یہ ڈال دے تمہارے لیے صلح نامہ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر تم نے ان کے خلاف کوئی سازش، کوئی لڑائی، کوئی قتال نہیں کرنا، کیونکہ وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے تو تم بھی ان سے نہ لڑو۔ اگر وہ تم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، قتال کرنا چاہتے ہیں، تو تم بھی ان کے خلاف جہاد کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اصول بتلا دیا۔ تو ان آیات کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ منافقوں کا پردہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ وہ کافر تھے، پکے کافر تھے، وہ سچے مسلمان نہیں تھے، لہٰذا کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی، کہ وہ اسلام کے، مسلمانوں کے، تمہارے دین کے دشمن ہیں، تمہارے نبی کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، تو ان سے دوستی نہیں لگانی۔ اور دوسرا یہ قبیلہ بنو خزاعہ کا ذکر فرمایا کہ وہ تم غیر جانبدار ہے، نہ وہ تم سے لڑائی کرتا ہے، لہٰذا تم بھی ان سے لڑائی نہ کرو، اور جو لوگ ان کے ساتھ آ کر شامل ہو جاتے ہیں ان سے بھی تم لڑائی نہ کرو۔ ہاں اگر وہ تم سے قتال کرتے، لڑائی کرتے، تو تم ان کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتے ہو، لیکن اگر وہ تم سے لڑائی نہیں کرتے تو تم بھی ان سے لڑائی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔